بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا خفا ہونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے اور وہ ان سے محبت بہت فرماتی تھی۔ انہوں نے ایک ہی گویا بھانجے کو پالا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس فیاضی سے پریشان ہو کر خود تکلیفیں اٹھائیں اور جو آئے وہ فوراً خرچ کر دیں۔ ایک دفعہ کہہ دیا کہ خالہ کا ہاتھ کسی طرح روکنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ فقرہ پہنچ گیا، اس پر ناراض ہو گئیں کہ میرا ہاتھ روکنا چاہتا ہے، اور ان سے نہ بولنے کی نظر کے طور پر قسم کھائی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو خالہ کی ناراضگی کا بہت صدمہ ہوا۔ بہت سے لوگوں سے سفارش کرائی مگر انہوں نے اپنی قسم کا عذر فرما دیا۔ آخر جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بہت ہی پریشان ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ننہال کے 2 حضرات کو سفارشی بنا کر ساتھ لے گئے۔ وہ دونوں حضرات اجازت لے کر اندر گئے، یہ بھی چپ کر ساتھ ہو لیے۔ جب وہ دونوں پردے کے پیچھے بیٹھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پردے کے اندر بیٹھ کر بات چیت فرمانے لگی تو یہ جلدی سے پردے میں چلے گئے اور جا کر خالہ رضی اللہ عنہ سے لپٹ گئے اور بہت روئے اور خوشامد کی۔ وہ دونوں حضرات بھی سفارش کرتے رہے اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد دلاتے رہے، اور احادیث میں جو ممانعت اس کی آئی ہے وہ سناتے رہے، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان احادیث میں جو ممانعت اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے پر جو اعتاب وارد ہوا ہے اس کی تاب نہ لا سکی اور رونے لگی۔ آخر معاف فرما دیا اور بولنے لگی، لیکن اپنی اس قسم کے کفارے میں بار بار غلام آزاد کرتی تھی، حتیٰ کہ 40 غلام آزاد کیے، اور جب بھی اس قسم کے توڑنے کا خیال آ جاتا تو اتنا روتی کہ دوپٹہ تک آنسوں سے بھیگ جاتا۔ ہم لوگ صبح سے شام تک نہ جانے کتنی قسمیں ایک سانس میں کھا لیتے ہیں اور پھر اس کی کتنی پرواہ کرتے ہیں۔ اس کا جواب اپنے آپ ہی سوچئے گا ذرا۔ دوسرا شخص کون ہر وقت پاس رہتا ہے جو بتا دے گا، لیکن جب لوگوں کے یہاں اللہ کے نام کی وقت ہے اور اللہ سے عہد کرنے کے بعد پورا کرنا ضروری ہے، ان سے پوچھو کہ عہد کے پورا نہ ہونے سے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ واقعہ یاد آتا تھا تو بہت زیادہ روتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حالت اللہ کے خوف سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی محبت تھی وہ کسی سے مخفی نہیں، حتیٰ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ اس کے ساتھ ہی مسائل سے اتنی زیادہ واقف تھی کہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ مسائل کی تحقیق کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو سلام کرتے تھے۔ جنت میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ منافقوں نے آپ پر تہمت لگائی تو قرآن شریف میں آپ رضی اللہ عنہ کی براہت نازل ہوئی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 10 خصوصیات مجھ میں ایسی ہیں کہ کوئی دوسری بیوی ان میں شریک نہیں۔ ابن سعد نے ان کو مفصل نقل کیا ہے۔ صدقے کی کیفیت پہلے قصوں سے معلوم ہو چکی ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اللہ کے خوف کا یہ حال تھا، فرمایا کرتی کہ کاش میں درخت ہی ہو جاتی کہ تسبیح کرتی رہتی اور کوئی آخرت کا مطالبہ مجھ سے نہ ہوتا۔ کاش میں پتھر ہوتی، کاش میں مٹی کا ڈلا ہوتی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، کاش میں درخت کا پتا ہوتی، کاش میں کوئی گھاس ہوتی۔ اللہ کے خوف کا یہ منظر
دوسرے باب کے 5ویں 6 قصے میں بھی گزر چکا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاوند کی دعا اور ہجرت۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ صحابی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ دونوں میں بہت ہی زیادہ محبت اور تعلق تھا، جس کا اندازہ اس قصے سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہوں اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت جنت میں اسی مرد کو ملے گی۔ اسی طرح اگر مرد دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اس کو ملے گی۔ اس لیے لاؤ ہم اور تم دونوں یہ وعدہ کر لیں کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے دوسرا نکاح نہ کرے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میرا کہنا مان لو گی؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو اسی واسطے مشورہ کر رہی ہوں کہ تمہارا کہنا مانوں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو میرے بعد نکاح کر لینا، کہ تو میرے بعد نکاح کر لینا۔ پھر دعا کی کہ یا اللہ میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر خاوند عطا فرما، جو نہ اس کو رنج پہنچائے نہ تکلیف دے۔ ابتدائی اسلام میں دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی ہجرت کی، اس کے بعد وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، جس کا مفصل حال خود ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنے اونٹ پر سامان لادا اور مجھے اور میرے بیٹے کو سوار کیا اور خود اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لے کر چلے۔ میرے میکے کے لوگوں بنو مغیرہ نے دیکھ لیا، انہوں نے ابو سلمہ سے کہا کہ تم اپنی ذات کے بارے میں تو آزاد ہو سکتے ہو، مگر ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ کیوں جانے دیں کہ یہ شہر در شہر پھرے؟ یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے زبردستی واپس لے آئے۔ میری سسرال کے لوگ بنو عبداللہ اسعد کو جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، جب اس قصے کی خبر ملی تو وہ میرے میکے والوں بنو مغیرہ سے جھگڑنے لگے کہ تمہیں اپنی لڑکی کا تو اختیار ہے، مگر ہم اپنے لڑکے سلمہ کو تمہارے پاس کیوں چھوڑ دیں جبکہ تم نے اپنی لڑکی کو اس کے خاوند کے پاس نہیں چھوڑا، اور یہ کہہ کر میرے لڑکے سلمہ کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ اب میں اور میرا لڑکا اور میرا شوہر تینوں جدا جدا ہو گئے۔ خاوند تو مدینے میں چلے گئے، میں اپنے میکے میں رہ گئی اور بیٹا اپنی ددھیال میں پہنچ گیا۔ بیٹا اپنی ددھیال میں پہنچ گیا۔ میں روز میدان میں نکل جاتی اور شام تک رویا کرتی۔ اسی طرح پورا 1 سال مجھے روتے ہوئے گزر گیا۔ نہ میں خاوند کے پاس جا سکی، نہ بچہ مجھے مل سکا۔ ایک دن میرے ایک چچا زاد بھائی نے میرے حال پر ترس کھا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اس مسکینہ پر ترس نہیں آتا کہ اس کو بچہ اور خاوند سے تم نے جدا کر رکھا ہے، اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ غرض میرے چچا زاد بھائی نے کہہ سن کر اس بات پر ان سب کو راضی کر لیا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ تو اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ یہ دیکھ کر بنو عبداللہ اسد نے بھی لڑکا دے دیا۔ میں نے ایک اونٹ تیار کیا اور بچہ گود میں لے کر اونٹ پر تنہا سوار ہو کر مدینے کو چل دی۔ 3-4 میل چلی تھی کہ تنعیم میں عثمان بن طلحہ مجھے ملے۔ مجھ سے پوچھا کہ اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ خاوند کے پاس مدینے جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی تمہارے ساتھ نہیں؟ میں نے کہا اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں۔ انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے آگے چل دیے۔ خدا پاک کی قسم مجھے عثمان سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ملا۔ جب اترنے کا وقت ہوتا وہ میرے اونٹ کو بٹھا کر خود علیحدہ درخت کی آڑ میں ہو جاتے۔
میں اتر جاتی اور جب سوار ہونے کا وقت ہوتا تو اونٹ کو سامان وغیرہ لاد کر میرے قریب بٹھا دیتے، میں اس پر سوار ہو جاتی اور وہ آ کر اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنے لگتے۔ اسی طرح ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب قباء میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تمہارا خاوند یہی ہے۔ اس وقت تک ابو سلمہ رضی اللہ عنہ قباء میں ہی مقیم تھے۔ عثمان بھی مجھے وہاں پہنچا کر خود مکہ مکرمہ واپس ہو گئے۔ پھر کہا کہ خدا کی قسم، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کریم اور شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور اس سال میں جتنی مشقت اور تکلیف میں نے برداشت کی ہے شاید ہی کسی نے کی ہو۔ اللہ پر بھروسہ کی بات تھی کہ تنہا ہجرت کے ارادے سے چل دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کی مدد کا سامان مہیا کر دیا۔ جب اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بندوں کے دل اس کے قبضے میں ہیں۔ ہجرت کا سفر اگر کوئی محرم نہ ہو تو تنہا بھی جائز ہے، بشرطے ہجرت فرض ہو، اس لیے ان کے تنہا سفر پر شرعی اشکال نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔